نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ اتنی بلند آواز سے ایک بار صلاۃ و سلام پیارے آقا کی بارگاہ میں پیش کیجئے کہ کم از کم فرانس تک آواز چلی جائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا نبی اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب الاحترام مہمانان ذی وقار، بالخصوص شمس العلماء، تاج العلماء، راس العلماء، بدر العلماء، میری مراد حضرت علامہ مولانا قاری مرغوب احمد قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ اپنی سعادت سمجھتا ہوں کہ مجھ سے قبل دنیا نقابت کے سپہ سالار عالمی شہرت یافتہ نقیب صاحبزادہ محمد عابد حسین حیال صاحب سرکار کی بارگاہ میں اپنی نوکری پیش فرما رہے تھے۔ اللہ کریم کے حضور دعا گو ہوں اللہ پاک اس نوجوان کے علم و عمل اور شہرت میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ صاحبزادہ محمد مبشر امین قادری صاحب سٹیج پر موجود ہیں۔ عاقب بھائی کو بھی میں نے دیکھا ہے، حافظ رضا صاحب، عرفان بھائی، اور جن کے نام میں نہیں لے پایا، میں نام لوں سرکار تب بھی جانتے ہیں، اور میں نام نہ لے پاؤں میرے آقا تب بھی جانتے ہیں۔ یہ محفل میلاد مصطفیٰ ہو رہی ہے، دنیا داروں والا مجمع میرے خیال سے تو نہیں ہونا چاہیے۔ جو دوست پیچھے کھڑے ہیں، یہ وسط میں ساری جگہ خالی پڑی ہے۔ حضور کی محفل میں جب بھی آئیں تو یہ بات ضرور یاد رکھا کیجئے کہ جس جگہ پر حضور کی محفل میلاد ہوتی ہے، زمین سے لے کر آسمان تک فرشتے قطاریں بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ہماری یہ محفل پاک حشام بٹ صاحب نے، ان کی والدہ نے اپنے بیٹے کے لیے محمد فائز قادری کے برتھڈے کے موقع پر اس کو سجایا ہے، اور ان کے ساتھ تعاون فرمایا ہے ملک محمد یاسر صاحب نے، جنہوں نے اپنے والدین کریمین رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درجات کی بلندی کے لیے اس میں خصوصی تعاون فرمایا ہے۔ دعا فرمائیے رب کریم ملک یاسر صاحب کے والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یہاں جو پیج قبلہ حیال صاحب کو دیا گیا ہے، اس میں میرے نام کے آگے 20 منٹ لکھے ہوئے ہیں، اور آپ سارے میری طبیعت سے آگاہ ہیں کہ میں کبھی بھی اپنے وقت سے اوپر نہیں جاتا۔ دعا فرمائیے جتنے منٹ مجھے دیے گئے ہیں، اللہ مجھے حق بولنے اور آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل میں بات یہ ہے، یہ بڑی 11ویں شریف کا مہینہ چل رہا ہے۔ ربیع الاول کا مطلب ہوتا ہے پہلی بہار، اور ربیع الاخر کا مطلب ہوتا ہے آخری بہار، اور اگر عاشقوں کی زبان میں کہوں تو ربیع الاول نبوت کی بہار کے مہینے کو کہا جاتا ہے، اور ربیع الاخر غوثیت کی بہار کے مہینے کو کہا جاتا ہے۔
آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبی یہ بات کہتے رہے، وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے جو دنیا میں نبیوں کا امام بن کر آ رہا ہے۔ یعنی سارے نبیوں نے مبارکبادی دی کہ وہ محبوب آ رہا ہے، لیکن جب باری آئی سیدی عبد القادر جیلانی غوث پاک کی تو ولیوں نے بشارتیں دی ہیں، اور غوث پاک کے ظاہری زمانے سے 100 سال پہلے کے بزرگ ہیں، نام سید الطائفہ جنید بغدادی ہے، جنگل میں مراقبہ کیے ہوئے ہیں، گردن جھکی ہوئی ہے، اچانک سر کو اٹھا کر کہتے ہیں حضرت آپ کا قدم میرے سر پر، حضرت آپ کا قدم میری پیشانی پر، حضرت آپ کا قدم میری گردن پر، حضرت آپ کا قدم میرے سینے پر، حضرت آپ کا قدم میرے دل پر۔ مریدین، محبین، متعلقین، معاونین، عاشقین کی جماعت کہتی ہے حضرت یہ کس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے؟ اب توجہ رکھیے گا، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نبی کو علم غیب نہیں ہوتا، نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہوتا، میں یہاں نبی کی بات نہیں کر رہا، اپنے پیارے آقا کے ایک ادنا غلام کی بات کر رہا ہوں۔ پوچھا گیا یہ کس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے؟ کہا 100 سال کے بعد پیدا ہوگا، نام عبد القادر رکھا جائے گا، حسنی حسینی بلڈ ہوگا، جس رات گیلان کے قصبے میں جنم لے گا اس شہزادے کے صدقے میں اللہ لوگوں کو 1100 بیٹے عطا فرمائے گا۔ اور تھوڑی آہستہ کہہ لیں سبحان اللہ، مجبور ہو کر نہ کہیں سبحان اللہ، احسن بھائی ذرا مسرور ہو کر ہاتھ اٹھا کر کہیں ذرا سبحان اللہ۔ ولید نقشبندی صاحب یہ دیکھیں تھکے تھکے بیٹھے ہیں یہ جی، اور داتا کی نگری میں بیٹھ کر غوث پیا کا ذکر سننا اور ٹھنڈے ہو کر بیٹھنا مزہ نہیں آتا بھائی۔ عابد حیال صاحب کیا کہیں گے جا کر کہ شاہ کمال کے علاقے میں آؤ اور یہ ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ بھی نہیں کہتے یار، وہ جو پیچھے گروپ بیٹھا وہ کیوں نہیں ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہتا؟ اونچی بولو ذرا سبحان اللہ جی۔ تو کہتا ہے کہ نبی کو علم غیب نہیں ہوتا، یہاں حضور کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام کی شان یہ ہے کہ 100 سال پہلے جنگل میں مراقبہ کرتے ہوئے 100 سال بعد کی خبریں دے رہا ہے، اور جس کا غلام اتنا نالجیبل ہے تو پھر میرے مدینے والے آقا کے علم کا مقام کیا ہوگا؟ ظالموں تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں ابھی بھی نہیں سمجھ آئی کہ رضوی کون ہوتا ہے؟ جی رضوی وہ ہوتا ہے جو اعلیٰ حضرت کا مرید ہو جی، اور جو اعلیٰ حضرت کا مرید ہوتا ہے وہ یا غوث اعظم شیئن للہ کا نعرہ لگاتا ہے۔ تم کہتے ہو یا غوث کہنا شرک ہوتا ہے، خدا کی قسم میرا بابا امیر المجاہدین ساری زندگی یہ ترانہ پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گیا، انہیں جانا انہیں بانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو میرے آقا نے بھی کہہ دیا خادم حسین تو نے ہمیں جانا تھا، تو نے ہمیں مانا تھا، اب تیرے مرنے پر 1,70,00,000 بندے تیرے جنازے کا استقبال کرنے کے لیے بھیجے جا رہے ہیں۔ جی مرنے کا بھی مزہ آیا نا؟ اور تم کہتے ہو ڈاکٹری پوائنٹ آف ویو سے بھی اگر دیکھا جائے، اگر باڈی رکھ دی جائے بغیر برف کے، میں توجہ چاہوں گا بغیر برف کے باڈی رکھ دی جائے 22 گھنٹے 24 گھنٹے 26 گھنٹے 28 گھنٹے 30 گھنٹے چلے 35-40 گھنٹے بھی تو باڈی سٹرکچر جو ہے وہ گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ بابا ہادم کاش تیرے بوٹ کا مت عاقف حیات قادری کاش تیرے بوٹ کا ایک تسمہ ہوتا، امیر المجاہدین کاش میں تیرے بوٹ کا ایک تسمہ ہوتا جی۔ 40-45 یعنی شب جمعہ کو وصال ہوا، شب ہفتہ بھی گزر گئی، ہفتے کا آدھا دن گزر گیا، 1:45 بجے کے قریب مینار پاکستان کی تاریخی گراؤنڈ میں بابا ہادم
حسین رضوی جو غوث پاک کا مرید تھا، جنازہ تیار کر کے رکھ دیا گیا، جسم گلا سڑا نہیں تھا بلکہ نور بکھرا پڑا تھا، گولڑے کے شاہ نے کہا تھا نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، ارے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ جی لائیے 45 گھنٹے کے بعد وہ ڈاکٹر پرسرار بھی تو مرا تھا نا جی، 8 سے 8 سال پہلے 9 سال پہلے، جو کہتا تھا کہ ماذ اللہ حضرت علی شراب پیا کرتے تھے، اصل میں بات کوئی اور ہے۔ مولا علی کو موالی سلام کرتے ہیں، بن کے فرشتے سوالی سلام کرتے ہیں، تو علی کو سلام کر یا نہ کر یہ تیری مرضی ہے، ارے ہمیں پتا ہے کہ علی کو حلالی سلام کرتے ہیں۔ جو علی سے پیار کرتا ہے ہاتھ اٹھا کر ذرا سبحان اللہ کہے۔ کدھر ہے ملک یاسر صاحب، کدھر ہے؟ کہاں ہے ملک یاسر صاحب؟ گھر چلے گئے؟ اللہ سب سے بڑا ذکر میرے اللہ کا ذکر ہے، نعرہ جب بھی لگائیں ترتیب کے ساتھ لگائیں۔ یہ بات یا رسول اللہ، ہم سے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ سیکھ کر جاؤ۔ سب سے بڑا رتبہ اللہ کا رتبہ ہے، سب سے بڑا مقام اللہ کا مقام ہے، اور رسول پاک ہر کام میں اللہ کے محتاج ہیں۔ ہم سے کیا سننا چاہتے ہو؟ جی بابا ہادم 45 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی چہرہ گلا سڑا نہیں تھا، چہرے پر نور برس رہا تھا، گویا بابا زبان سے کہہ رہا تھا مجھے جلدی جلدی قبر میں اتار دو، میں رسول پاک کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ جی ہمارے جنازے فیصلہ کرتے ہیں اہل سنت و جماعت کے بزرگ امیر المجاہدین کے چہرے نے بتایا، اور ڈاکٹر پرسرار کا بھی ہم نے دیکھنا چاہا، چہرہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ہم نے پوچھا ذرا حضرت کا چہرہ تو دکھائیں، ہم فرقہ واریت نہیں کرتے، میرا بابا اقبال کو بہت اعلیٰ پڑھتا ہے، اقبال نے کہا تھا تمدن تصوف شریعت کلام بتان عجم کے پجاری تمام، اقبال کہتا ہے حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ فیصلہ بابا ہادم کر کے چلا گیا ہے کہ رسول پاک کا جو غلام ہوتا ہے اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوتا ہے، اور ڈاکٹر پرسرار نے کہا کہ مولا علی ڈیش کیا کرتے تھے، ہم نے کہا ذرا چہرہ دکھاؤ، تو آواز آئی کچھ ناگزیر وجوہات کی بنا پر حضرت کا چہرہ دکھلانے کے لائق نہیں رہا جی، اور وہ میاں والی کی کال کوٹھری جہاں غازی علم الدین شہید کے مبارک جسم کو رکھا گیا، غازی صاحب وہاں پر موجود ہیں، اور پیر اور سیال آ کر کہتے ہیں، توجہ چاہوں گا تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں، شور نہ کریں، آپ کہیں ذرا سبحان اللہ۔ اس بغیرت کو فرانس والے کتے کو لگ پتہ چاہنا چاہیے کہ ہمارا نوجوان بظاہر اگر داڑھی نہ بھی سجائے، سر پر ٹوپی نہ بھی پہنے، سر پر امامہ نہ بھی سجائے، لیکن جب آقا کی ناموس کی باری آئے گی، حضور کی ناموس پر پہرا دینے کا وقت آئے گا، ہم سب اپنے جسم کے لہو کا ایک ایک قطرہ بھی قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ کون کون تیار بیٹھا ہے؟ تو سن فراز کے بغیر، ہم جب حضور کی عزت کی بات آئے گی ہم نو کمپرومائز کرتے ہیں، جو زبان میرے نبی کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے اٹھے گی ہم کاٹ کر کتوں کے آگے پھینک دیں گے۔ زندہ باد، لبیک لبیک لبیک۔ جی وہ 1928 کا سن یا 1929 کا سن علم الدین شہید نے راجپال کو جہنم واصل کیا، میاں والی کی کال کوٹھری میں
رکھا گیا. پیر و سیال کہتے ہیں تجھے سورہ یوسف نہ سناؤں؟ یہ میرے بابا جی پیچھے بیٹھے ہیں، قبلہ قاری مرغوب صاحب، تجوید کے ماہر، قرات کے ماہر، پورے عالم. پیر و سیال تجوید کے ماہر، قرات کے ماہر، اصول فقہ پڑھ رکھی ہے، اصول حدیث پڑھ رکھی ہے، حدیث پڑھ رکھی ہے، فقہ پڑھ رکھی ہے، پورے قرآن کے حافظ ہیں. کہا میں تجھے سورہ یوسف نہ تلاوت کر کے سناؤں؟ کہا سنائیے. اب توجہ رکھیے گا، آپ سب توجہ رکھیے گا. غازی علم الدین شہید اپنا نام لکھنا بھی نہیں جانتا، انگوٹھا چھاپ ہے، قرآن ناظرہ بھی نہیں پڑھ رکھا، حفظ تو بڑی دور کی بات ہے، علی بات آسا علم دین نہیں جانتا. کہا قرآن سنائیے. پیر و سیال نے قرآن پڑھنا شروع کیا. توجہ رکھیے گا پیچھے تک. غازی صاحب نے یوں نظر ڈال کر دیکھا، پیر و سیال قرآن پڑھنا بھول گئے. کہا یہاں سے آگے یوں پڑھیے. پڑھا، پھر نظر ڈالی، پھر بھول گئے. آپ کہیں گے نظر ہے کہ کیا ہے؟ اقبال سے پوچھے نظر کیا ہے. اقبال کہتا ہے تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تجھ سے وہ جذبے قلندرانہ، ہیرت کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، ارے تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں. اقبال کہتا ہے نہ کتابوں سے نہ کالج کے ہے در سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. نظر ڈالی پھر بھولے، نظر ڈالی پھر بھولے، نظر ڈالی پھر بھولے. کہا یوں پڑھیے، یوں پڑھیے، یوں پڑھیے. پیر و سیال کہتے ہیں علم دین بیٹا سنا کہ تو نے تو ناظرہ بھی نہیں پڑھا، تو سورہ یوسف کہاں سے یاد کر لی؟ کہا بابا جی آپ نے قرآن کہاں سے سیکھا پڑھا؟ کہا ریل پر قرآن رکھ کر سیکھا پڑھا. ساری دنیا کے حفاظ ریل پر قرآن رکھ کر قرآن سیکھتے پڑھتے ہیں، میں نے اس طرح سیکھا پڑھا. آپ نے کہاں سے سیکھا پڑھا؟ کہا بات یہ ہے آپ نے قرآن سیکھا پڑھا ریل پر قرآن رکھ کر، اور علم الدین سے پوچھتے ہیں تو نے کہاں سے سیکھا پڑھا؟ ارے نجدی ملا تم کہتے ہو نبی مدینے سے شاہ کمال کے علاقے میں نہیں آ سکتے، علم الدین کا جواب سنو. کہا آپ نے قرآن سیکھا پڑھا ریل پر قرآن رکھ کر، علم دین کو قرآن مدینے والے آقا نے خود آ کر سکھایا ہے. ہم اپنی جانوں کے نذرانے اپنے آقا کے قدموں پر قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. لبیک لبیک لبیک. یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ. سن لو میری حاضری کے 5 منٹ باقی ہیں، اور میں جو کہتا ہوں وہ میں کرتا ہوں، اپنے ٹائم سے تجاوز نہیں کروں گا. جی سنو، 2 باتیں کروں گا 5 منٹ میں، پھر اجازت. سید کوئی آ جائے نا سید، تو ہم سید کے ہاتھ چومتے ہیں، موقع مل جائے تو پاؤں بھی چوم لیتے ہیں. جی ایک مولوی صاحب کہنے لگے چومے تو شرک ہو جاتا ہے، آپ داتا صاحب کا روزہ کیوں چومتے ہیں؟ باٹی چوک میں جلسہ ہوا، ایک سنی نوجوان نے تاڑ لیا مولوی صاحب کو. وہ رات کے 3 بجے پیچھے گھر پہنچا. جا کر مولوی صاحب نے بیگم صاحبہ کو کہا بیگم غم اٹھانے کو ہم اور تم پھر بھی بیگم، بھوک لگی ہے کچھ کھانے کو دو. وہ بیچاری نیند سے اٹھی، اس نے کہا میں 3 بجے رات کو کھانا کہاں سے آپ کو دوں؟ اب گڈو اٹھ گیا. اب مولوی صاحب کے بچے کا نام دیکھے گڈو، جیسے مولوی کا گھر نہیں ہے شیکسپیئر کا گھر ہے. جی گڈو اٹھا تو گڈو رویا. تو بیگم صاحبہ کہتی ہے آپ گڈو کو کوئی بسکٹ دلوا دینا. تو مولوی صاحب گڈو کے لیے بسکٹ لینے باہر آئے، تو کریم والا بسکٹ لیا ریو کا. تو روتے روتے گڈو کے منہ میں آدھا بسکٹ جب گیا نا، تو کریم جب منہ میں گئی تو گڈو تھوڑا ہنسا، مسکرایا روتے روتے. تو مولوی صاحب کو پیار آیا، مولوی صاحب نے منہ چوم لیا. تو قریب ہی وہ غیرت مند سنی لڑکا کھڑا تھا، اس نے بازو سے پکڑا. اس نے کہا مولوی صاحب رات 2 بجے تک بھاٹی چوک میں آپ نے کہا ہے کہ اگر چوما جائے غیر اللہ کو تو شرک ہو جاتا ہے، یعنی آپ کسی کو بھی نہیں چوم سکتے. اس نے کہا یہ بتائیے یہ جس کو آپ چوم رہے ہیں یہ اللہ ہے یا غیر اللہ ہے؟ آپ نے کہا کہ کسی کو نہیں چوما جا سکتا. تو مولوی صاحب آگے سے کہتے ہیں یہ میرا ایک ہی بیٹا ہے،
میں نے محبت میں چوما ہے. اگر محبت میں چوما جائے تو شرک نہیں ہوتا. تو اس نے رکھ کے تھپڑ منہ کے اوپر مارا. اس نے کہا ہم بھی اپنے آقا کے روزے کی جالی محبت میں چومتے ہیں. جی ہم بھی اپنے آقا کے روزے کی جالی محبت سے چومتے ہیں. اور یہ چبرجی کی گراؤنڈ جہاں پر غازی علم الدین شہید کا جنازہ رکھا گیا, پیر آف سیال, پیر سید دیدار علی شاہ صاحب, پیر سید جماعت علی شاہ صاحب, پیر سید احمد شاہ صاحب اور بہت سارے بزرگ, 6 لاکھ لوگوں کا مجمع جنازے میں. پیر آف سیال توجہ رکھیے گا, تلیاں چومتے ہیں. توجہ, پیر سید احمد شاہ صاحب تلیاں چومتے ہیں, پیر سید جماعت علی شاہ صاحب تلیاں چومتے ہیں. انسان کے پورے باڈی سٹرکچر میں سب سے زیادہ خوبصورت حصہ انسان کا فیس ہوتا ہے, یہ فیس لکنگ. اور سب سے کم ویلیوبل والا حصہ انسان کی تلیاں ہوتی ہیں. مریدوں نے کہا, توجہ رکھیے گا, حضرت آپ منہ کیوں چومتے ہیں, تلیاں کیوں نہیں چومتے؟ تینوں بابے یک زباں ہو کر بولے, کہا بچوں منہ کس منہ سے چومیں, منہ تو مدینے والے آقا چوم کر چلے گئے ہیں. جی حضور کی نموز پر پیرا دینا سیکھو. اور آخری بات کر کر قادری اجازت چاہ رہا ہے. قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ یہی دعا کرو, یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا, ہمیں سیدھے راستے پر چلا. دنیا کی سب سے بہترین دعا یہ ہے, یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. یہ نجدی ملا ہمیں کہتے ہیں کہ نبی کو علم غیب نہیں ہوتا. اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ غوث پاک کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے, تو کوئی بتا سکتا ہے علماء کو چھوڑ کر؟ ماشاءاللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں صدقے جاؤں, کلین شیو نوجوان ہے, لیکن جانتا ہے کہ غوث پاک کی ڈیٹ آف برتھ 1 رمضان المبارک ہے. اور ہمارا لڑکا 25 سال کا ہو کے روزہ نہیں رکھتا. جی غوث پاک دنیا میں تشریف لائے, جن کی بڑی 11ویں کے موقع پر فائز کی سالگرہ کرتے ہوئے یہاں پر عظیم الشان محفل پاک سجائی گئی. پہلے دن بھی روزہ رکھ لیا, 5ویں دن بھی روزہ رکھ لیا, 10ویں دن بھی روزہ رکھ لیا, 25ویں دن بھی روزہ رکھ لیا, 29ویں دن بھی روزہ رکھ لیا. اب میں توجہ چاہوں گا, عورتوں نے آ کر کہا سیدہ ام الخیر, آپ کی امی کا نام ہے ام الخیر, نیکیوں کی ماں. ابا جی ابو صالح موسیٰ دوست جنگی, آپ کا تو دنیا میں پیدا ہونا کرامت ہے. کیوں؟ جب غوث پاک دنیا میں تشریف لائے آپ کی امی کی عمر 60 سال تھی. کتنی عمر تھی؟ 60 سال. اور 60 سال کی عمر کی عورت کے ہاں بچے کی پیدائش نہیں ہوتی. آپ کا دنیا میں تشریف لانا کرامت ہے. اب سنو, کہا روزہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا؟ کہا آج روزہ رکھنا ہے, میں اجازت چاہ رہا ہوں. آپ کی سبحان اللہ مجھے بتائے گی کہ آپ کو میری باتیں اچھی لگی ہیں یا نہیں لگی. کہا روزہ رکھنا ہے. آج ہمارے مفتی منیب الرحمان صاحب مائکروسکوپ لگا کر چیک کرتے ہیں تو وہ ڈاکٹر بے فواد جو ہے, جی بے سواد, بلکہ وہ جیلم والا, کیا نام ہے اس کا, جی برباد چودھری. جی آپ کیا ہم پی ٹی آئی والوں سے ڈرتے ہیں ہم؟ جی ہمارے لیے کچھ جیلیں نئی چیز ہیں, اور جیل میں جانا تو بڑی دور چھوٹی بات ہے. یہ سارے حضور کے لیے مرنے کے لیے بھی تیار بیٹھے ہیں. جی ہم نہیں مرنے سے ڈرتے, ہم نے چوڑیاں نہیں ہاتھوں میں پہن رکھی. اگر وقت آیا تو حضور کی محبت کے لیے ہتھ کڑیاں ضرور پہن لیں گے انشاءاللہ. جی اب سنو, کہا روزہ رکھنا یا نہیں رکھنا؟ کہا روزہ رکھنا ہے. کہا دلیل کیا؟ کہا صبح سحری سے لے کر اب تک میرے بیٹے عبدالقادر نے دودھ نہیں پیا ہے. اب آپ فیصلہ کیجئے. یہ نجدی ملا کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں ہوتا. اور بیوقوفو, حسین کے پوتوں کا پوتا جس کا نام عبدالقادر ہے, جی حضرت حسن کے پوتوں کا پوتا جس کا نام شیخ سید عبدالقادر جیلانی ہے, وہ 29 دن کی عمر میں بادلوں میں چھپے ہوئے چاند کی نقل و حرکت کو فیل کر سکتا ہے. ارے جن کے خاندان کے بچے 29 دن میں اتنی نظر تیز رکھتے ہیں, تو پھر میرے مدینے والے آقا کی نظر کا مقام کیا ہوگا؟ وعدہ کرو میرے ساتھ, وعدہ کرو. یہ جو کانسیپٹ ہے کہ میں نبی جیسا ہوں, لعنت پہ جو ایسے ملاؤں پر, اب کمال قیامت تک یہی ہے کہ بندہ کہ میں حضور کے نوکروں کا بھی نوکر ہوں. جی وہاں تو حضور نے 7 بار آب دہن
اور حضرت علی نے 6 بار اپنا مبارک تھوک حضرت عبد القادر کے منہ میں داخل کیا. آپ نے فرمایا دادا جی 7ویں بار بھی دے دیو تاکہ حضور نال برابری ہو جائے. تو علی پاک جن کے بارے میں حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم والی بابوہا، جن کے بارے میں ترمذی میں حدیث آئی من کنت مولا ہو والی مولا ہو، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا علی مال حق والحق مال علی، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا علی مال قرآن والقرآن مال علی، جن کے بچوں کے بارے میں فرمایا ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، وہ علی جی باب مدینۃ العلم ہو کے کہہ رہے ہیں عبد القادر کیا کہا 7ویں بار بھی دے دیجئے برابری ہو جائے. کہا کس چیز کی برابری؟ علی غلام ہے، مدینے والے آقا اس کے مالک ہیں. جی فیصلہ آپ کیجئے، میں اجازت چاہوں گا. جب علی اتنا بڑا مقام رکھنے کے بعد بھی نبی جیسے نہیں ہو سکتے تو 15ویں صدی کا مولوی چندے پر پلنے والا میرے نبی جیسا ہو سکتا ہے؟ تو میرے ساتھ وعدہ کرو جب تک زندہ رہو گے. میں یہ نہیں کہتا کہ نماز چھوڑ دو، نماز بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ سارے پیچھے تک ہاتھ اٹھائیں. نماز بھی پڑھیں گے، داڑھی بھی رکھیں گے، پگڑی بھی پہنیں گے، لیکن ان چیزوں کو اپنے لیے باعث نجات نہیں سمجھیں گے. باعث نجات جو چیز ہے سب سے پہلے وہ حضور کی محبت ہے. بولو سبحان اللہ. اگر حضور کی محبت نہیں داڑھی منہ پر مار دی جائے گی، اگر حضور کی محبت نہیں پگڑی منہ پر مار دی جائے گی، حضور کی محبت نہیں نماز بھی منہ کے اوپر مار دی جائے گی. نماز اسی کی قبول ہے جس کے دل میں حضور کی محبت ہے. تو میں مبارکباد دوں گا فائز قادری کو، حشام بٹ کو، ان کی والدہ کو. اتنی عظیم الشان محفل پاک سجائی. اور مبشر امین صاحب آپ کا حوصلہ ہے. ان کا ٹائم تھا 11:30 بجے. کہاں ہے مبشر امین صاحب؟ ان کا ٹائم تھا 11:30، میرا ٹائم تھا 12 بجے. تو 11:30 سے ابھی کیا ٹائم ہو گیا ہے؟ جی 2 بج گئے. اور پھر بھی زبان پر شکوہ نہیں ہے. وہ بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، بلبل کو پھول سے نہ سیاد سے گلا، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، کانٹوں کو مت نکالیے باغباں سے کہہ دو یہ بھی گلوں کے ساتھ رہے ہیں بہار میں، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے 2 گز جگہ نہ مل سکی کوئے یار میں. جب تک زندہ رہو گے لبیک کا نعرہ لگاتے رہو گے انشاءاللہ. اونچی اونچی اونچی. اور عابد صاحب کا میں بے حد مشکور ہوں. یہ بہت بڑا آدمی اپنے فن کا امام ہے، کوئی منہ کے اوپر خوشامد نہیں کر رہا. پاکستان میں بڑے نقیب ہیں، تسلیم صابری سے لے کر افتخار رضوی تک، اور ہمارا عرفان بھی ماشاءاللہ ہمارے علاقے کا بڑا اچھا نقیب ہے. لیکن عابد حسین حیال ہے. میں منہ کے اوپر تعریف نہیں کر رہا، اور نہ مجھے عادت ہے. میں تو کوئی بڑے سے بڑا سیاستدان بھی آ جائے میں اس کا نام نہیں لیتا اسٹیج پر. کیوں نہیں لیتا؟ ہم کسی کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہم حضور کے غلام ہیں. ہم حضور کے، ہم نہیں بکتے کسی سے. اور بابا حادم کہا کرتے تھے 21ویں گریڈ دا افسر بھی ہوئے نا 30 دن ڈیوٹی کرن تو بعد ان لین وچ لگ کے اپنی تنخواہ لیندا. حضور دے غلاموں تانوں مبارک ہوئے، تسی حضور دی غلامی دے وچ آ کے حضور دی شان بیان کردے ہو، لوگ لین وچ کھلو کے تانوں نظرانہ دیندے نے. تو ملک یاسر صاحب آپ کی والدہ، آپ کے والد صاحب کے لیے بھی میری دعا ہے. یہ آخری شعر سن لیں، ان کے نام کرتا ہوں، پھر زندگی رہی تو ملاقات. بابا بلے شاہ میرا بابا سنائے گا آج. جی آج اقبال آپ کے امی ابو کے لیے. اقبال نے کہا تھا مبشر بھائی کبھی دل نہیں توڑوں گا، ایک شعر ان کے کہنے پہ بھی. جی بسم اللہ. جی میں نہیں دل نہیں توڑتا کسی کا. میں واحد خطیب ہوں، یہ سارے جانتے ہیں کہ میرے سے کوئی نعت خوان تنگ نہیں. میرے سامنے عابد حسین حیال 2 گھنٹے کی انٹری دے، میں نہیں کہوں گا بس کر. جی کیوں؟ حضور کی محفل میں وہی بندہ آتا ہے جس کو حضور بلاتے ہیں، جس کو حضور بٹھاتے ہیں وہی بیٹھتا ہے. اور اقبال نے کہا تھا یاسر بھائی محبوب کے مر جانے سے عشق مر جاتا نہیں، غم بن کے دل میں رہتا ہے جاتا نہیں، مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں، یہ حقیقت میں کبھی ہم سے جدا ہوتے نہیں، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی،
ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. تو لبیک کا نعرہ لگاتے رہو گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. زندگی رہی تو ملاقات ہوگی. وما علینا الا البلاغ المبین.